سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں جب تیر برس رہے تھے حضور کے سامنے، من فیہ الی فیہ، جسے کہتے ہیں مخ و مخ، منہ کو منہ، حضور پاک کی منہ مبارک طرف اپنے منہ کو رکھ کے یوں کمر سے تیر بچا لیتے، ادھر آتا تو ادھر، ادھر آتا تو ادھر، سینے سے تیر نکلتے۔ آپ نے اس زمانے کا تیر نہیں دیکھا، تو حضرت ابو دجانہ نے جب تیر کھائے اور جب غشی آئی اور نیچے گرے، باہر سے تیر نکلے، ایک صحابی نے بطور مذاق کہا کہ ابو دجانہ عاشق تو سینے پہ تیر کھاتا ہے، تو نے کمر پہ کھائے۔ حضرت ابو دجانہ کا لفظ میں اپنے الفاظ میں دیتا ہوں، فرمانے لگے آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، عاشق سینے پہ کھاتا ہے، لیکن یہ موقع تھا کہ اگر میں سینے پہ تیر کھاتا پیٹھ میرے پیغمبر کو ہو جاتی۔ حضرت ابو عمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری نماز حضور پاک کی پڑھ کے دکھائی، اس میں کوئی رفع دین کا ذکر نہیں ہے۔ تمہیں پرانے زمانے والی بخاری کی روایت نظر آتی ہے، اور پھر جو حضور کے بعد جو عمل جاری رہا آخر وقت تک، وہ بخاری کی روایت نہیں دکھتی ہے۔ بخاری سچی تو دونوں جگہ، نہیں سچی تو پھر ایک جگہ سچی ایک جگہ جھوٹی کیوں ہے؟ تو حدیث بخاری دوسری بھی ہے، اور اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو وہاں لکھا ہوا ہے قال الحسن کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والامامہ، کہ صحابہ ٹوپیاں یا پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، سر ننگے نہیں پڑھتے تھے۔ تجھے ادھر بخاری بھول گئی؟ اگر بخاری سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کلام المیت وہو علی الجنازہ، کہ مردہ سنتا بھی ہے مردہ بولتا بھی ہے، تو مردے کے سما کا انکاری ہے۔ اگر بخاری شریف سچی کتاب ہے تو صحیح بخاری میں موجود ہے لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، پیغمبر علیہ السلام پر دوسری موت نہیں آئے گی، پیغمبر قبر پہ زندہ رہیں گے۔ اس کی تشریح بخاری جلد اول صفحہ 517 پہ تشریحاً حاشیے میں موجود ہے۔ بخاری سچی ہے تو ادھر سچی نہیں ہے۔ امام بخاری کی بخاری اگر سچی ہے اور تو بخاری شریف کا ٹھیکیدار بنتا ہے تو کتاب الصلاۃ میں، کتاب الطلاق میں امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں، باب من اجاز الطلاق الثلاث، کہ 3 طلاقیں دو تو 3 ہوتی ہیں، اور اہل علم کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر صحیح بخاری تمہیں نظر نہیں آتی؟ یار تھوڑا گزارا، صحیح بخاری سچی ہے تو ہر جگہ سچی ہے، تو صحیح بخاری میں پوری باتیں ہماری بھی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ کھول خانی دیوبندی نہیں کرتے، اجتماع دعا اعلان بندوبست کرتے ہیں، شریعت کی اجازت ہے۔ بابا کھول خانی نہ حضور نے کی ہے، نہ صحابہ نے کی ہے، نہ امام حنیفہ نے کی ہے، نہ اولیاء نے کی ہے، ہم نہیں کرتے۔ باقی اجتماعی دعا نماز کے بعد اس کا ثبوت ہے، آپ تھوڑا گزارا فرمائیں، اس کو ثبوت اپنی جگہ موجود ہے۔ آپ کو حدیثوں کے ثبوت نہ ملیں تو محدث مولانا اپنا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی معارف السنن، اس کی جلد نمبر 3 دیکھ لو، تفصیل سے 3 صفحوں میں انہیں روایات درج کر دی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، امام بخاری نے وجوب القراءت پر پیش کی ہے۔ آپ اس لوگ کو واجب کیوں نہیں کہتے مقتدی؟ جی بالکل ٹھیک ہے، امام بخاری مجتہد ہے، امام بخاری مجتہد ہیں، ان کا اجتہاد ہے، واجب ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، سورۃ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 204، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن کے مقابلے میں قرآن نہ پڑھو، چپ رہو۔ تو ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور تیرے پاس امام بخاری کا اجتہاد ہے۔ اب بتا، مجتہد کو ماننے والا تو بیٹھا ہے اور قرآن کو چھوڑنے والا تو بیٹھا ہے۔ ہمیں تو قرآن سناتا تھا، ادھر آپ کو قرآن کریم کیوں بھول گیا؟ امام بخاری تو مجتہد ہے، مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو حدیث میں اس کو اجر پھر۔ اور نکاح ایسی مبارک تقریب ہے، ایسی بابرکت تقریب ہے کہ حضور علیہ السلام اس کے خود مشورے دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی تھی تو حضور پاک نے فرمایا ابو ہریرہ تنکح المرأۃ لاربعین، 4 وجہ سے لوگ شادی کرتے ہیں، لمالہا، لحسبہا، لجمالہا، لدینہا، یا مال کو دیکھ کر، حسن کو دیکھ کر، قومیت کو دیکھ کر، یا اس کے دین کو دیکھ کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے آنکھوں میں اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میرے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں آپ؟ تو حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، پہلے دین کو چن اور پھر کامیاب ہو جا۔ پتہ چلا حسن، قوم، قبیلہ، نسب، مال بعد میں، پہلے جو ہے وہ دین ہے۔ ہمارے ہاں ایک جگہ رشتہ ریجیکٹ ہوا تو دونوں فریق مجھ سے فیصلہ کرانے آئے، تو میں نے جب باتیں سنی تو وہ مجھے ریجیکٹ کرنے والا جو نہیں مان رہا تھا رشتہ، وہ بتا رہا تھا کہ میری بیوی کہتی ہے ان بچیوں میں ہے کیا ہے، تو صرف نماز روزہ اور پردہ، ان میں اور کیا ہے، اس وجہ سے پر ریجیکٹ کر دیا۔ تو میں نے کہا تمہیں بہو میں کیا چاہیے؟ سینما چلائے تمہاری بہو، اور کیا چاہیے؟ نماز روزہ اور پردہ تو عزت کی نشانی، آپ لے لیتی نہیں، آپ نے پتہ نہیں کوئی میڈیکل اسٹور بنوا کے اس کو کوئی شاپ کیپر بنوانا ہے۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ معذور اگر بیوی بھی ہو تو پھر بھی شادی کر لینی چاہیے۔ محدث ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ میری بیوی
لنگڑی ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. تو انہوں نے کہا اگر تو نے اسے سے دوڑ لگوانی ہے تو پھر شادی چھوڑ دے. تو عجیب قسم کے معاملات دنیا میں آ گئے ہیں بھائی, یوں نہیں ہوتا. تو معاملات میں اچھائی دیکھیں, معاملات میں معاملہ سنت کے مطابق دیکھیں, شریعت کے معاملے کو دیکھیں. اور رسول پاک نے فرمایا النکاح من سنتی, یہ نکاح میری سنت ہے. فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی, یہ روایت ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل کیا کہ اگر جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا وہ میرے ہاں ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرے گا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.